لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه حاضرین جمعہ، بزرگانان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانان اسلام اور اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، پھر اللہ کی ان گنت نعمتوں میں ہماری اور آپ کی زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر بندے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ثانیاً تمام انبیاء کرام پر درود ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر انت تک محنت کی، ہر طرح کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اور ہر قسم کی آزمائشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کرنا پڑا، اور اتنی ساری قربانیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں کفار اسلام کے دشمن دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آ جایا کرتا تھا اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ حکم کیجئے، ہم ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کرتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کے اندر جو بہت ساری آیتیں ہیں
ان آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، جس کا مطلب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہ کون ہے جو اللہ سے راضی ہو گئے اور کون ہے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا؟ تو جب ہم اور آپ قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے وہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا تھا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ محترم حضرات، صحابہ جب کہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے، صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس انسان کو، اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، اور ایمان کی حالت پر ہی اس صحابی کا وفات ہوا ہو، وہ صحابی اس دنیا سے رخصت کیے گئے ہوں، تو اسی کو صحابی کہا جاتا ہے، انہی کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی آدمی نبی جس طرح نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر آدمی صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں منتخب بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کا چوائس کیا تھا، منتخب کیا تھا، جس طرح نبی کو منتخب کیا، انتخاب کیا نبی کے لیے، اور اسی طرح نبی کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کر لیا تھا، انہی کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس تعلق سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی کو نبی بنایا تو نبی بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، دلوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کے لیے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، تو صحابہ جیسے دل اللہ رب العالمین کو پسند آئے، تو اللہ رب العالمین نے نبی کے ساتھیوں کے لیے صحابہ کو منتخب کر لیا۔ محترم بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آئے دن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بہت سارے ایسے جاہل، ہم ان کو عالم نہیں کہیں گے بلکہ جاہلوں کی کثرت ہو گئی ہے، جو آئے دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دفاع صحابہ کریں، دفاع یعنی صحابہ کے اوپر جو بھی الزامات آتے ہیں ان کو ہم اور آپ جاننا چاہیے، جان کر اس کا دفاع کرنا یہ ہر بندے مومن کے لیے ضروری نہیں بلکہ واجب ہے۔ محترم بھائیو، صحابہ سے محبت، صحابہ پر ایمان، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان کا جائزہ لینے کا وقت ہے کہ صحابی سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ صحابہ جو وحی نازل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوا کرتے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا، یہی صحابہ تھے جنہوں نے امت تک اس قرآن کو پہنچایا۔ یہ صحابہ وہ صحابہ ہے جو نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دین اسلام دنیا انسانیت تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ محترم بھائیو، صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو ان کے تعلق سے مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی ہسٹری کو پڑھنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر کسی نوجوان کو اٹھا کر کھڑا کر پوچھ لیا جائے کہ خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو جواب دے پائیں گے۔ اگر جب ان کے نام پوچھ لیے جائیں تو بہت کم ہوں گے جو ان کے نام بھی جانتے ہوں۔ محترم بھائیو، یہ افسوس کا مقام ہے کہ لوگ
صحابہ کے تعلق سے علم نہیں رکھتے، اگر علم نہ ہوتا ہے، نہ ہونے کے باوجود بھی جب صحابہ کے بارے میں ان کے بارے میں غلط باتیں پہنچائی جاتی ہیں تو اس کو آج کا نوجوان صحیح تسلیم کر لیتا ہے، اس کو صحیح مان لیتا ہے، اور صحیح مان کر صحابہ کے تعلق سے وہی عقیدہ، وہی گمان رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے جو آج کل کے باطل افکار کے لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ پر ایمان ویسے ہی لانا چاہیے جیسے ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت ہی نازل کر دی، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح صحابہ نے ایمان لایا تھا تو یہ ہدایت والے بن جائیں گے، ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ تو محترم بھائیو، کتنی بڑی بات ہے، ہمارا ایمان کا جائزہ اگر ہم لینا ہے، ایمان کا پیمانہ صحابہ کے ایمان کے پیمانے کے برابر اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ ہمارا ایمان کن لوگوں کی طرح ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہہ دیا کہ صحابہ کے ایمان جیسا ہونا چاہیے۔ ہر میدان میں ہمیں اور آپ کو صحابہ رول ماڈل نظر آتے ہیں، ہر میدان میں، چاہے جس کسی کے طریقے کا میدان ہو یا کسی بھی طرح کی آزمائش ہو، ہر طرح کی آزمائش میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہمیں اور آپ کو رول ماڈل نظر آتے ہیں۔ محترم بھائیو، ایک ایسا آدمی، کچھ دنوں پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، وہ آدمی تھا جس نے صحابہ پر غلط الزامات، گالیاں دیتا تھا اور صحابہ پر غلط الزامات لگایا کرتا تھا۔ وہ آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زائد احادیث کو بیان کیا، 5000 سے بھی زیادہ زائد حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ آدمی ایسے صحابی کے بارے میں کہتا تھا کہ ابو ہریرہ کچھ احادیث کو حذف کر دی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ محترم بھائیو، جب بھی آپ احادیث سنے ہوں گے، مسجدوں میں سنے ہوں گے، موبائل میں سنے ہوں گے، یا نہیں تو عشاء نماز کے درس میں سنے ہوں گے، کثرت سے یہ نام آپ کو سننے کو ملا ہوگا، ابو ہریرہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جن کا کام ہی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے تھے، کچھ کھانے کو ملتا تو کھا لیتے ورنہ خاموش ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کرتے تھے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ ان کی قوت حافظہ اتنا قوت کا تھا، اتنا شاندار تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن لیتے تو کبھی ان کے ذہن سے وہ حدیث نہیں نکلا کرتی تھی، کبھی اس کو بھولنا تو دور کی بات۔ ایسے صحابی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ ہے کہ ایسا آدمی ہے جس نے بہت سارے حدیثوں کو حذف کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح بے شمار صحابہ کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط افکار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحابہ کے تعلق سے برا بلا کہنا تو دور کی بات، ان کے تعلق سے برا بلا سوچ بھی ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آنی چاہیے، ہرگز بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے مشورے کے مطابق اللہ رب العالمین آسمان سے وحی نازل کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ان کے مشورے کی تائید کرتے ہوئے قرآن کریم میں آیتوں کو نازل کرتا تھا، مشورے میں قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کرتا تھا۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، بدر کا موقع تھا، جنگ بدر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یابی حاصل کیے تھے، اور اس کے بعد قیدیوں کی تعداد تھی 70 قیدیوں کی تعداد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے لیڈر تھے جو کبھی بھی خود سے مشورے نہیں لیتے تھے، تمام کے سامنے مشورہ رکھ کر تمام کی رائے قبول سنتے تھے، اور جن کی رائے پسند آتی تھی اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ان لوگوں کی، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھڑے کر کر، ان کو لائن سے کھڑا کر کر، ان کو صف میں کھڑا کر کر تمام 70 کے 70 لوگوں کو ختم کر دیا جانا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر فیصلہ کرتے ہیں، مشورے پر فیصلہ کرتے ہیں۔ بعد میں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں آیت کو نازل کرتا ہے اور کہتا ہے، عمر کی فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں آیت نازل کرتا ہے،
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور اندیش صحابی تھے کہ وہ موقع تھا جب دشمنان اسلام کو اس طرح کی سزا دی جائے تو تمام دشمنان اسلام کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا تھا اور آگے چل کر کوئی بھی آگے بڑھ کر اسلام کے خلاف سازی کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا تھا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دور اندیشی کا سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیے. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں. ایک دہیہ قلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کے شکل میں فرشتہ نازل ہوا کرتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت میں آیا کرتے تھے. اور کچھ صحابیات ایسی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے ان کا سلام بھیجنے کو کہا کرتا تھا. سلام آیا کرتا تھا اللہ رب العالمین کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر سلام کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. محترم بھائیوں بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہر واقعے پر اچھی طریقے سے روشنی ڈالی جائے. محترم بھائیوں ماں اپنے بیٹے کے لیے بہت درد مند ہوتی ہے. ماں اپنے بیٹے کے لیے بہت درد مند ہوتی ہے لیکن صبر کا وہ واقعہ جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کے معاملے میں کیا تھا. ان کا بیٹا بیمار تھا. بیماری کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو گھر لے کر آتے ہیں. گھر لے آنے کے بعد مہمان کی مہمان نوازی ہو جاتی ہے اور مہمان واپس گھر سے چلے جاتے ہیں. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم سے پوچھتے ہیں بیٹے کی کیا حالت ہے. وہ آج اس حالت میں سو رہا ہے. آج سے پہلے کبھی بھی اس نے اتنی آرام کی نیند نہیں سوئی تھی. اتنی آرام کی نیند نہیں سوئی تھی. مہمان جانے کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں. قائم ہونے کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے اے میرے آقا اے میرے سردار اگر میں ایک بات یہ کہوں آپ سے کہ کوئی امانت کی چیز کوئی امانت والا لا کر امانت داری کی چیز آپ کے پاس رکھا ہے اور جب واپس آ کر اس امانت چیز کو مانگتا ہے تو تم کیا کرو گے, اس کو واپس کرو گے یا نہیں؟ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں ضرور واپس کر دوں گا. تو یہی معاملہ ہمارے لخت جگر ہمارے بیٹے کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے کہ اللہ کی امانت تھی, اللہ رب العالمین نے اس کو لے لیا ہے. اتنی صبر کی واقعات یہ ایسا صبر کا واقعہ ہے. چیلنج کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک بھی کوئی مثال اس طرح کی پیش نہیں کر سکتا. یہ وہ صحابہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے تربیت کی تھی, ٹریننگ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. محترم بھائیوں وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کون ہے جو میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول میں کروں گا, اور صحابی سیدھے گھر لے کر چلے جاتے ہیں اور گھر میں اطلاع بھی نہیں دیتے کہ مہمان آ رہے ہیں. مہمان جانے کے بعد صحابی اپنی اہلیہ اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا چیزیں رکھی گئی ہیں. بچوں کو کھانے کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں. بچوں کے لیے چیزیں باقی ہیں اور وہی ان کے لیے غذا ہے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ بچوں کو کسی نہ کسی بھی طریقے سے بہلا کر پھسلا کر سلا لے دینا, اور جب مہمان کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جائیں چراغ کو بجھا دینا اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. مہمان یہ سمجھے گا کہ ہمارے ساتھ میزبان بھی کھا رہا ہے. محترم بھائیو ایسی مثالیں آج کی دنیا میں ہمیں اور آپ کو کہاں سے ملتی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت زدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی زبانوں سے اپنے ہر طریقے سے ان کو تربیت دی تھی. تو تب جا کر وہ ایمان کے وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول کہتے ہیں جو کوئی بھی انسان میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے, گالی دینا کو دور کی بات برا بلا کہتا ہے, تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. یہ کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بلا کہتے ہیں.
گالیاں دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر الزام لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے جو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، اور کچھ علماء نے تو یہاں تک کہا ایسے لوگوں کو انسان نہیں مردہ کہا جائے گا، ایسے لوگوں کو زندیق کہا جائے گا۔ تو محترم بھائیوں، اپنے ایمان کا جائزہ لے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا نہیں ہونا چاہیے جن کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی زبانیں کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں، اور اس طرح کے محفلیں جما کر ان لوگوں کے سامنے تقریریں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، سفیان بن عیینہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ تو آج رحمت اللہ علیہ، سفیان رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ تو ایسا آدمی تھا جو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، تم نے بہت برا عمل کر آئے ہو، پڑھ کر جنازے کی نماز آئے ہیں، لیکن وہ امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے برا عمل کر کے آئے ہو۔ محترم بھائیوں، اس طرح کی وعیدیں ہیں جو صحابہ کے تعلق سے جو لوگ اس طرح کے گمان رکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنا دامن کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو صحابہ کا ایمان پڑھانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو زندگی میں صحابہ کی محبت کو ڈالنے کی کوشش کریں، ورنہ آنے والے نسلوں کو ہم یہ گارنٹی، یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ وہ ہمارے بچے ہی ہوں گے جو صحابہ کو گالی دینے لگے، وہی ہمارے بچے ہوں گے جو ہمارے صحابہ کے تعلق اس طرح کی باتیں کہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ آج کا نوجوان آج کے اس دور کے ہر سیلیبریٹی کے نام کو جانتا ہے، نام نہیں اس کے کام کو جانتا ہے، کام نہیں اس کے ریکارڈز کو بھی جانتا ہے، لیکن جب یہی کہا جائے گا کہ عمر کی، ابو بکر کی، عثمان کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خلافت کتنے دنوں تھی، کتنے سال تھے، انہوں نے کتنے فتوحات کیے، کتنے گاؤں کو فتح انہوں نے کیا تھا، کوئی نوجوان آج کا جواب نہیں دے سکے گا، کوئی نوجوان جواب نہیں دے سکے گا۔ لیکن جب صحابہ کی یا رسول کی بات آتی ہے تو آگے آگے رہتے ہیں اور اپنا سینہ چھاڑ کر یا پھاڑ کر کہتے ہیں کہ ہم محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف زبان کا دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھ کر نہیں دیکھیں گے، جب تک کہ ہم ان کی زندگی کو کھنگال کر نہیں دیکھیں گے اور ان کے تعلق سے ویسی محبت نہیں کریں گے جیسی محبت کرنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ محترم بھائیوں، آج کے نوجوان، آج کے کسی بھی نوجوان کو اٹھا کر کھڑا کر لیجئے یا کرکٹ کے کسی بھی سٹار کے بارے میں اسے پوچھئے کہ اس کی کتنے سنچریز ہے، یہ کتنے گیمز کھیلا ہے، کتنے اوڈیز کھیلا ہے، تو ساری لسٹ آپ کے سامنے رکھ دے گا، لیکن اس کے صحابہ کی زندگی کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ تو یہاں کہاں کوتاہی ہوتی ہے؟ کوتاہی ہم جیسے والدین یا نہیں تو سرپرست حضرات کی جانب سے ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے نہیں کی، بچپن سے ان کی زندگیوں میں صحابہ کی محبت کو نہیں ڈالا، صحابہ کنہیں کہا جاتا ہے اور ان کا مقام دین اسلام کے اندر کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی ذمہ دار والدین حضرات ہیں، سرپرست حضرات ہیں، جن کی ذمہ داری اس طرح کی ذمہ داری میں کوتاہی ہونے کی وجہ سے اس طرح کے ہمیں اور آپ کو اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محترم بھائیو، صحابہ ہمارے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہے، ان کے ہر میدان میں آپ ان کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنا سکتے ہو، تجارت کے میدان میں، میاں بیوی کی زندگی کے میدان میں، بچوں کی تربیت کی زندگی کے میدان میں، پڑھائی لکھائی کے بارے میں، ہر طرح کی زندگیوں میں آپ اپنے صحابہ کو رول ماڈل بنا سکتے ہو اور اپنی زندگی کے لیے رہنما اصول کی طرح یہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہ ایسا دور ہے جو آج اس طرح کی فتنوں کے دور میں ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں جو دفاع صحابہ کے نام پر اپنائے جاتے ہیں، یعنی صحابہ کے جو بھی کامیابیاں ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ صحابہ پر ایسے واقعات، ایسے باتیں آ رہی ہیں، ان کو دفاع کرنا پڑ رہا ہے، ان کے بارے میں بولنا پڑ رہا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو ان کی وفات پر افسوس کرنے بیٹھتے ہیں، ان کی وفات پر انہیں افسوس ہونے لگتا ہے، لیکن ان افسوس ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے جانے سے آج ہماری امت کو راحت ملی ہے، اس کے فلاں انسان کو جانے سے امت کو راحت ملی ہے۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث میں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جانے کے بعد لوگ افسوس کریں گے۔ ہاں، واقعی افسوس کرنا پڑتا ہے کہ فلاں انسان چلا گیا، بہت نیک انسان تھا، عبادت گزار تھا، لوگوں سے اس کے اچھے تعلقات تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں اس کا جانا ہی بہتر تھا،
لوگوں کے تھا اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول اچھا نہیں تھا، لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، بات چیت صحیح طریقے سے نہیں کیا کرتا تھا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے تعلق سے لوگ کہیں. محترم بھائیو، صحابہ وہ جماعت تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد ان کی ایمان کی وہ حالت پر ہی ان کی وفات آئی. تمام صحابہ متفقہ قول ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی. ہاں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوان. تو اب ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کہیں، ان کے تعلق سے گالیاں دیں، ان کے تعلق سے بری بری باتیں کہنے کی کوشش کریں؟ جب اللہ رب العالمین نے کہہ دی ہے تو ہماری زبانوں کو بند ہو جانا چاہیے، ہماری زبانوں کو ہمیں اور آپ کو لگام دینا چاہیے کہ صحابہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہ سنیں، نہ جب سن لیتے ہیں تو اس کا دفاع کرنے کی کوشش کریں. ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کا دفاع کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور ان کو اپنے ٹھکانے پر بٹھانا چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر اس طرح کا کوئی فتنہ پیدا نہ کر سکے جس کی وجہ سے امت میں فتنے پیدا ہو جائے. پہلے سے ہی بہت سارے فتنے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اس طرح کے نئے فتنے آتے جائیں گے تو ہم اور آپ اور بھی فتنوں کے دلدل میں پھنس جائیں گے. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر دن کسی نہ کسی صحابی کے تعلق سے پڑھنے کی کوشش کریں، کسی نہ کسی صحابی کے تعلق سے پڑھنے کی کوشش کریں. بے شمار صحابہ ہیں جو آپ کو ہر طرح کی قربانیاں پیش کیے ہوئے ہیں، ہر طرح کی تبلیغ کیے ہوئے ہیں. آپ جب صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے، وہ پیدا ہوئے مکہ میں، مدینہ میں، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو دنیا کے کونے کونے میں ان کی وفات ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. ان کی خبر کسی اور جگہ میں نظر آتی ہے. کیوں؟ یہ لوگ دین اسلام کے خاطر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دنیا سے چلے گئے، مکہ سے چلے گئے، مدینہ سے چلے گئے اور دین کی تبلیغ میں اس طرح بڑے رہے کہ وہ دین کی حالت پر ہی انتقال ہوئے اور دنیا کے کونے کونے میں ان کی خبروں کی جگہ ہمیں اور آپ کو ملتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ معاذ، میں تمہیں یمن کی جانب ایک دائی بنا کر بھیج رہا ہوں، ایک مبلغ بنا کر بھیج رہا ہوں، تم یہاں سے جا رہے ہو اور جب تم واپس آؤ گے ہو سکتا ہے کہ میری وفات میری قبر کے اوپر سے تمہارا گزر ہوگا، میری قبر کے اوپر سے تمہارا گزر ہوگا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو ہونے لگے. حضرت معاذ ایسے صحابی ہیں جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور حضرت معاذ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. لیکن ایسے صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا جملہ کہنے کے باوجود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ ذمہ داری بھی کسی اور کو سونپ دیجیے، یہ ذمہ داری کسی صحابی کو دے دیجیے، میں نہیں جاؤں گا. لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن میں انہیں بھیجا تھا اس مشن میں کامیاب ہو کر واپس آتے ہیں. تو محترم بھائیو، صحابہ پر ایمان ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ان پر ایمان لانا چاہیے، ان کے فالو کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو صحابہ کی ایمان کی طرح جانچنے کی کوشش کریں تو تبھی جا کر ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی باتیں ہم نے کہی ہیں ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ پر جس طرح بھی الزامات فتنے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنتیں عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. ہدایت کے مستحق نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سبق سکھائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے بوجھ کو ہلکا فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. محترم بھائیوں، ایک اعلان کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ بہت جلد مکتب کی تعلیم شروع کی جا رہی ہے. چھوٹے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے مکتب کی تعلیم شروع کی جا رہی ہے. بچوں کو دین سے جوڑنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جن بچوں کو آپ دین سے جوڑنا چاہنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے، اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیجیں. ہزار 2,000 3,000 دے کر دنیاوی تعلیم کے ٹیوشن میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن جہاں دین کی تعلیم مفت میں دی جاتی ہے وہاں اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ملتا ہمیں. تو ایسے اس کے تعلق سے آپ سوچ کر اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں تک تاریخ بھی بتا دی جائے گی، کس تاریخ سے، کس ڈیٹ سے، کس دن سے
یہ پروگرام یہ مکتب کی تعلیم شروع کی جا رہی ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین پر رحم فرما، ہمارے مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔